ہر اچھی چیز کہاں رکھی جاتی ہے؟ کتابیں کتنی ہیں؟ بہت ساری کتابیں، قیمتی کتابیں. قرآن شریف اگر بازار میں خریدو گے، اس کا ہدیہ کراؤ گے 150 200 250 روپے کا. 1000 کی کتابیں ہیں، مگر کسی کتاب پہ غلاف نہیں ملتا ہے، کسی کتاب پہ پردہ نہیں ملتا ہے. اگر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک چڑھایا جاتا ہے. اس لیے سب سے معظم اور قیمتی اور اچھی چیز قرآن پاک. تو قیمتی چیز عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے. وہ کیا سمجھ رہی ہے جو بے حیا ہو، گھومنے والی، وہ قیمتی چیز ہے؟ وہ قیمتی نہیں ہے، اس کے پاس حیا ہی نہیں ہے. جو پردے میں ہو سب سے زیادہ قیمتی وہ ہوا کرو. 10 لاکھ روپے 10 کروڑ کے مکان ہیں، مگر کسی پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، کسی مسجد پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا. خانہ کعبہ کی بہت بڑی عمارت نہیں ہے، مگر ساری دنیا کی عمارتوں میں سب سے قیمتی عمارت، سب سے معظم مکرم عمارت جو وہ خانہ کعبہ ہے، اس کو بھی پردے میں رکھا جاتا ہے. سوچے کہاں چلی گئی ہماری، اس کو بھی پردے میں رکھا جاتا ہے. اور ہماری بچیوں کو موبائل کے ذریعے چڑھا دیا کہ تمہیں باندھ کے رکھا جا رہا ہے، تمہیں پردے. یہ تو پتہ ہی نہیں ہے جو کہ تمہارے گھر میں سونا چاندی چھپا کے رکھتے ہو لوگ تو اندر یا دروازے پہ رکھ دیتے ہو. جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، وہ نالیوں میں پڑے ہوتے. بول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اینٹ مٹی کی ہو کوئی بھی ٹھوکر مار، اور ایک سونے کی ہو تو 10 مرتبہ خوشی منائے گا اگر مل جائے تو. تو عورتیں اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں، اچھا بنانا چاہتی ہیں، وہ ان لوگوں کی باتیں چھوڑے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں یار، اس موبائل کے ذریعے نا پتہ بھی نہیں چلا غیر مسلموں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہیں، ادھر پاکواڑے کی طرف، ادھر سب میں کوئی ڈینٹل، کوئی کہیں، ادھر وہ کھا رہی ہیں، سب پی رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا. بولے یہ فرینڈ شپ ہے، فرینڈ شپ. اب اماں ایک جوان لڑکی نا اپنے لڑکے، ایک غیر لڑکے کو گلے میں ہاتھ ڈال گئے، پوچھا کون ہے؟ بولی میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے. بوائے فرینڈ، آگ لگ جائے ایسے بوائے فرینڈ میں. تو مسلمان ہے؟ یہ ماں کہہ رہی ہے منہ پھاڑ کے، یہ ماں کہہ رہی ہے بولی وہ بوائے فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ. آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ جمع ہوں گے؟ آگ لگ جائے گی. جوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر تنہائی میں خالی، سمجھنا. ہم تو یہ بھی آج کل تقریر کر رہے ہیں، انہیں فاتحہ سکھا رہے ہیں. اگر تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو عورتیں خود فاتحہ پڑھیں، امام کو نہ بلائیں. کہیں پتہ چلے کہ تم کھیت جوت رہے ہو اور امام بیٹھا چولہے پہ، سمجھے؟ ایسا بھی غلط. دیکھو جو غلط ہے وہ غلط ہے بہت جگہ، سمجھے؟ تم گنا کاٹ رہے اور وہ فاتحہ پڑھ رہا. توبہ 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 توبہ. کبھی وہ سرانے بیٹھی ہے، کبھی وہ سرانے بچوں کو بھیج رہے، کہتے ہیں بھیج دیے امام صاحب کو، ایک مسئلہ پوچھوں گی تو بڑی اونچی مفتیہ بنی ہے جو مسئلہ پوچھے گی. تیرا مسئلہ ایسا اٹک گیا، اب گجرا رہی ہے امام صاحب. کتنے غلط راستے. کوئی بھی غلط راستہ مت کھولو. میں نے تقریر میں کہا اگر کوئی مرد نہیں ہے نا تو عورتیں فاتحہ پڑھ سکتی ہیں. 3 مرتبہ الحمد شریف، وہ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف. اور کہہ دے اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، اماں کو، ابا کو، غوث پاک کو، غریب نواز کو، صابر، جس کو کہ ان کو پہنچا دے. یہ فاتحہ ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ بھیج دیا گھر میں کوئی نہیں ہے، اکیلی وہ ہے اکیلی. پیٹرول اور آگ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے اچھے بہک جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہ دروازے ہی مت کھولو یار، وہ راستہ مت بناؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟